زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت کے لیے وہاں پر جاتے تھے، آپ ان کی کفالت آپ ہی کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام آپ کے خالو تھے، غالباً یہ بتاتے ہیں، واللہ عالم، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ آپ ان کے خالو تھے، جہاں آپ ان کے پاس جاتے تھے اپنے، اور ان کے پاس جب دیکھتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے بنا موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، مطلب ایک تو ہوتا ہے موسم کے پھل، بنا موسم کے، مطلب موسم کے بھی بنا موسم کے بھی پھل رکھے ہوتے تھے، تو وہ مریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ نوکر تمہارے پاس نہیں، کوئی لانے والا تمہارے پاس نہیں، یہ آتے کہاں سے تمہارے پاس؟ کون دے کے جاتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مریم یہ کہتی تھی میرا رب مجھے بھیجتا ہے۔ دیکھیے مطلب کوئی وہ چیز نہیں، وہاں پر کوئی لانے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اور زکریا علیہ السلام لاتے نہیں تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لاتا کون ہے تمہارے پاس پھل؟ اور ایسے ایسے پھل جو مطلب جو موسم میں ہے ہی نہیں، اس موسم میں۔ تو وہ کہتی نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب بے حساب رزق دینے والا ہے، میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے اپنا۔ تو آپ کو مطلب اس وقت وہ لگا کہ بھائی میرے اولاد نہیں ہوئی ہے تو میں بھی اللہ سے دعا کروں بھائی، ایک اللہ تعالیٰ کو اس وقت راستے نکالنے تھے بھائی، آپ کو بھائی دعا کی توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے اپنے، تو آپ کو اولاد تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اٹھ گئے اس وقت۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، آپ نے یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما، آپ نے اور سمجھ لیے ان کے ہڈیاں بہت سیدھا ہو چکی تھیں، اور بیوی بانج تھی، مطلب بیٹا پیدا کرنے کی، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ ایک تو یہ ہوتا صلاحیت ہوتی ہے، اور ان کے سر شعلہ مارتا تھا، ہڈیاں بالکل ایسی ہوتی بہت سیدھا ہو چکی تھیں۔ قرآن خود کس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہڈیاں ان کی بوسیدہ اور سر شعلہ مارتا تھا۔ آپ نے اس وقت دعا کا، ان کی بیوی بانج تھی جن کو اور وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انہوں نے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب جو ہے بیٹا عطا فرمایا۔ جب انہوں نے دعا کری، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بکلمات مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحضورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، فرشتہ آیا تو خوشخبری دی تھی، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، میں کی ہڈیاں بہت سیدھا ہو چکی ہیں، بیوی بہن جائے تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہی کہا، اللہ تعالیٰ کسی کا وہ نہیں ہے انسانوں کی طرح کہ کیسے یہ چیز ہوگی کیسے ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو کن فیکن کہہ دیا، ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب انہوں نے دعا کری، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ بھائی آپ کو بیٹا ہوگا، اس کا یحییٰ نام بھی وہیں سے آیا، اب بیٹا ہوگا اور یحییٰ اس کا مطلب جو نام ہوگا، آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لگے، اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو، آپ نے مطلب بات کرنے کی تمہارے اندر ہے، لیکن تمہارا منہ نہیں چلے گا، آپ نے بس اشارے سے بات کرو گے، آپ نے لوگوں سے جو ہے اشاروں سے بات کرو گے، اور اللہ کی تسبیح کرو 3 دن تک، آپ نے اس کے بعد تم لوگوں سے بات کر سکتے ہو۔ تو یہ دیکھیے اللہ کا، اس کا کہتے ہیں نا کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ ڈھونڈو، یہ ڈھونڈو، وہ ڈھونڈو، کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے بہت قریب ہے۔ اذا سالک عبادی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی یؤمنوا بہ لعلہم یرشدون۔ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، تو آپ کہہ دیجئے کیونکہ میں لوگوں کے بہت قریب ہوں، جو مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی بھی پکارتا ہے بہت مطلب جو ہے نیک خلوص سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے جو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے۔ اور دعا قبولیت کا الگ الگ وہ ہے، کب اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، علم ہے کہ کب قبول کرے گا، کس وقت قبول کرے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھائی ہم بہتر تھوڑی جانتے ہیں، اللہ کی حکمت کو ہم نہیں جان سکتے، انسان نہیں جان سکتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی، مطلب یہ دیکھیے بڑھاپے کے اندر آدمی کو تصور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی، تو اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے سکتا ہے تو مطلب کوئی بھی آدمی یہ سوچے کہ میرا کیسے ہوگا، تو اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ مایوسی کفر ہے،
مایوسی ابلیس ہی ہے. ابلیس مایوس ہو چکا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے میرے تو جہنم میں جانا ہے. کہیں کوئی کسی طرح کی معافی نہیں ہے. جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں یہی میری سب سے بڑا مطلب کام ہے. سب سے میرا ہدف یہی ہے کہ جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکتا ہوں لے جاؤں. یہی میرا مشن ہے. ورنہ اس کو تو معلوم ہے کہ مجھے تو جہنم ملنی ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے, توڑ نہیں ہے. تو مایوسی ابلیس ہی ہے. تو یہ میرے بھائیوں اللہ سے مایوس مت ہو, جو چاہو وہ ملے گا اللہ کے یہاں. جو بھی اگر نیک خلوص کے ساتھ مانگو گے اور جائز چیز مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا, اور دیتا ہے, سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھرا پڑا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. تو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو اور اللہ سے مانگو. اللہ دینے والا ہے, جاننے والا ہے.